الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 30 پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 4. رکوع نمبر 4 کا 4 کی پہلی آیت مبارکہ ہے اور یہ آیت بڑی خاص ہے. اور اس کی خاصیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل کائنات کا خالق ہے. آپ سمجھے ذرا، کل کائنات کا خالق ہے. بلکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کل کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین کے اوپر یا اس زمین کے نیچے سمیت اس زمین کے سب کچھ کا خالق ہو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمیعا کے اندر سب کچھ آ گیا، خشکی بھی آ گئی، تری بھی آ گئی، جاندار بھی آ گئے، بے جان بھی آ گیا. زمین کے تہ کے نیچے ہے یا اوپر ہے، وہ نباتات ہے، حشرات ہے، فلکیات، سب کچھ آ گیا. پھر آگے ثم استوى إلى السماء کہہ کے فسواهن سبع سماوات کہہ کے اوپر کا بھی سب کچھ آ گیا. کل کائنات کا وہ خالق ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ہر چیز کی تخلیق کے بعد اس کا ذکر فرمائے. یہ چیز سے میں نے بنا دیا، لیکن اپنی مخلوقات کے اندر ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کی تخلیق سے پہلے اس کا ذکر فرمایا. اچھا، اس میں ایک بات مجھے ذہن میں رکھیں کہ ابھی تخلیق ہونی ہے، اس کے حوالے سے مشورہ پیدا ہو رہا ہے. اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ مشورہ کرنا یہ سنت خدا ہے. چیز بنانے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے، کئی بندے کام کرنے کے بعد کہتے ہو سوچا کچھ نہیں تو بنے کچھ. پھر کہتے ہیں ہم یا پہلے کسی سے پوچھ ہی لیتے ہیں، مشورہ ہی کر لیتے ہیں. تو مشورہ پہلے کرنا اور پھر مشورہ کرنا یہ کیا ہے؟ وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں مشورہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں کسی دیوار نہ نکال، بند نہ نکال، بندہ پھر نقصان نکالے گا. لیکن یہاں کوئی نقصان کا اندیشہ یا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اللہ یہ کام کا، حالانکہ وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، مالک ہے، قادر ہے، خالق ہے، رازق، وہ کسی مشورے کا بھی محتاج نہیں. نہ یہ ہے ہم تو مشورہ اس لیے کرتے ہیں کہ یار نقصان تو بچ جائے. چلو پہلے مشورہ کیا ہوگا تو پھر اس کا فائدہ جو ہوگا اللہ خدا اپنے تجربے سے، اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے عقائد دے دے گا. وہ کسی کی رہنمائی یا عقائد کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق کے لیے ایک سنت بنا رہا ہے
کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا یہ سنت خدا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جس کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے، اس کی خاصیت کا اندازہ لگائے۔ دیکھیں محفل کے اندر محفل سج گئی، پنڈال سج گیا، اہتمام ہو گیا، لوگ آ گئے، 2 آ گئے، 4 آ گئے، 10 آ گئے، ٹولیوں کے ساتھ بھی آ گئے، اور جو محفل کا میزبان ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، لیکن ایک بندہ جیسے سامنے آیا اور یہ اٹھ کے جناب مائک پہ کھڑا ہو گیا، نعرے لگوا رہا ہے، فلاں کی آمد، خوش آمدید، یہ وہ۔ اب ساری محفل کی توجہ اس طرف خود بخود ہو جاتی ہے کہ جس کے آنے پر میزبان محفل کو خود اعلان کر رہا ہے، خود بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ آنے والا عام نہیں، خاص، خاصوں کا اعلان اسپیشل کیا جاتا ہے۔ تو وہ کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کو بنانے والا ہے، ہر چیز کو، بڑی سے بڑی چیزیں بھی بنائی اس نے، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی بنائی، لیکن یارو سوچنے کی بات ہے، کوئی تو خاصیت ہے نا، کوئی تو اہمیت، خاص بات ہے نا، کہ جس کو ابھی بنایا نہیں اس کے بنانے سے پہلے خود خدا اس کا علاج کیا، حالانکہ وہ محتاج ہی نہیں ہے، مالک ہے، لیکن یہ اعلان کیوں کر رہا ہے کہ کل کائنات کو، جتنی میری مخلوقات ہے، سب کو پتہ چل جائے اب جو آ رہا ہے نا یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، یہ عام نہیں ہے، خاص ہے۔ اچھا جس کو خاص خود کر کے اعلان کرے تو باقی مخلوقات کو کان بھی ہو جائے، اس کے اوپر اعتراض نہیں کرے، ایسا ہی خود بلایا کہتے ہیں نا۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اچھا وہ خاص کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ خاص کون ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی؟ سنیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کیجیے اس وقت جب کہا تیرے رب نے، کن سے؟ للملائکہ، ملائکہ سے۔ کس کا اعلان کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا، اپنا خلیفہ بنانے لگا۔ اللہ کے بندے کچھ سوچ، تیرے آنے سے پہلے تیرے رب نے تیرے تذکرے کیے، اور کتنا بڑا منصب تیرے سر پہ رکھا، کتنا بڑا تاج تیرے سر پہ رکھا۔ اس کائنات کے اندر بڑی بڑی طاقتور چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی بھاری بھرکم، بڑا بڑا جسم رکھنے والی پہاڑ جیسی چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ نے کسی کے سر پہ اپنی نائبیت کا تاج نہیں رکھا، یہ تیرے اور میرے سر پہ رکھا ہے، تیرے اور میرے اس انسان کے سر پہ رکھا ہے۔ کون سا تاج؟ نائبیت کا، خلافت کا تاج رکھا ہے، اور یہ بندہ نائب خدا ہے۔ نائب خدا ہونا جو چھوٹی بات نہیں۔ اچھا جہاں ایک اور بھی بہت بڑی بحث ہے علماء نے کی ہے، علامہ مذہبی نے بڑی تفصیل سے اس سے بات کی۔ نائب کس کو بنانے کے لیے پیش آتا ہے؟ نائب بنانے کے لیے 3 بچے ہوتے ہیں، کتنی؟ یہ بات سمجھ لیں، نائب بنانے کے لیے 3 بچے ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو مسند پہ بیٹھا ہے، سلطنت چلا رہا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، اچانک بھی آتی ہے۔ جو بادشاہ آپ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں دبئی کا سلطان، اس کی وفات ہوئی،
اسی طرح سعودیہ کے اندر بھی جہاں یہ صدارتی نظام ہے تو وہ اپنا ولی عہد پہلے سے اعلان کر دیتے ہیں. ولی عہد اس کو کہ اچانک اس کو بادشاہ کو کچھ ہو جائے تو اس کے بعد خود بخود یہ بندہ مسند پہ بیٹھ جائے تاکہ مسند خالی نہ رہے. آپ دیکھیں ملکی سطح پہ ہمارے ہاں بھی اگر اس صدارتی نظام نہیں یہاں پہ بھی اگر صدر باہر جاتا ہے تو آٹومیٹکلی سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ صدارتی نظام سنبھال رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نائب یا خلیفہ بنانے کی اسے ضرورت ہوتی ہے کہ جس کو یہ ڈر ہو کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے تاکہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس کے بعد خود بخود وہ مسند خلافت پہ آ جائے اور منصب سنبھال. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ شخص موت تو نہیں آئی لیکن کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلا جائے بارڈر کراس کر جائے تو پیچھے ملکی نظام سنبھالنے کے لیے عارضی طور پر اس کی جگہ پہ کوئی آ جائے تاکہ وہ مثلا خالی نہ رہے نظام رکے نہ اس کی جگہ پہ وہ نظام چلتا رہے. دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جہاں صدارتی نظام ہے وہاں اس لیے بھی ہے کہ موت کسی وقت آ سکتی ہے اس کے بعد وہ ولی عہد وہاں پہ آ جائے. ہمارے ہاں صدارتی نظام نہیں لیکن یہاں پہ بھی نائبیت رکھی جاتی ہے کہ اگر سلطنت کا بادشاہ ریاست کا بادشاہ صدر جو ہے وہ ملک سے باہر جائے وہ آٹومیٹکلی سینٹ کا چیئرمین کی جگہ پہ آ جاتا ہے. وہ صدارتی نظام سنبھالتا ہے. یعنی نائب وہاں بنایا جاتا ہے جہاں موت کا اندیشہ ہو یا پھر کسی وجہ سے وہ باہر جائے اس کے پیچھے مسند خالی ہو تب جو ہے اس کی جگہ پہ وہ آتا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے نائب بنانے کی کہ اکیلے سے نظام نہ چل سکے اکیلا نظام نہ سنبھال سکے پھر کچھ کام وہ اپنے پاس رکھتا ہے کچھ اپنے نائب کو لیتا ہے. ہمارا مسجد کا نظام سمجھ لیں کہ ایک کام اذان دینے کا ہے یا مسجد کھولنے بند کرنے کا ہے ایک ہے کتابت کا درس کا یہ وہ تو مل کے چلایا جاتا ہے. ایک آدمی کے لیے زیادہ مسئلہ وہ بنے گا تو یہ ایک مل کے نظام یعنی اکیلا نظام جہاں پہ کمزور بنا ہو جہاں پہ اکیلے چلانا مشکل ہو وہاں پہ پھر نائب رکھا جاتا ہے تاکہ نظام کا وہ سلسلہ بڑھ جائے اور کچھ کام چلانا آسان ہو. بڑی باریک بات ہے اور بڑی دقیق بات ہے بڑی خاص بات ہے شاید میں سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں. تو جن نائب وہاں بنایا جاتا ہے کتنی وجہ سے کتنی وجہ سے تین وجہ سے یا موت کا اندیشہ ہو یا وہ بیرون ملک جائے تو اس کی جگہ پیچھے خالی نظر آئے یا پھر اکیلا کمزور ہو چلانے کے لیے تب یہ تین وجہ سے نائب رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں بادشاہ قدس میں. قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کی خاص بات یہ ہے اس کی صفت یہ ہے الحی القیوم. الحی القیوم وہ ہمیشہ حیات ہے وہ ہمیشہ قائم ہے ہمیشہ حیات ہے اور ہمیشہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں آئے تو آپ نے اسے سجدہ نہ کیا. وہ چیخا اس نے کہا میرے دربار کا تو قانون ہی ہے جو آتا ہے پہلے سجدہ کرتا ہے اس کے بعد میرے سے بات کرتا ہے آپ نے سجدہ نہیں کیا آپ نے سر نہیں جھکایا. اللہ کے خلیل کہتے ہیں کہ سر صرف اس کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے. اس کا آپ کے رب کا تعارف کیا ہے آپ کس کو رب مانتے ہیں. یہ ساری سلطنت تو مجھے سجدہ کرتی ہے. آپ کے رب کی پہچان کیا ہے آپ کے رب کا تعارف کیا ہے.
تو آپ کہہ سکتے تھے وہ پہاڑوں کا خالق ہے، وہ آسمانوں کا خالق ہے، وہ زمینوں کا خالق ہے، وہ سب کو بنانے والا، کہہ سکتے ساری کائنات کے نوازے تھے، لیکن دو لفظوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کل کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ سن میرے رب کا تعارف یہ ہے، رب جلذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو حیات اور موت دونوں کا مالک ہے۔ یحیی و یمیت، اب آگے مفسرین نے اس کی تفصیلات بہت لکھی ہیں۔ یحیی و یمیت سے مراد ایک تو موت اور حیات ہے، اور ایک اس کے اندر خشکی اور تر چیز ہے، اور ایک اس کے اندر روشنی اور اندھیرے والی چیز ہے، یعنی ہر چیز کا وہ رب ہے۔ اب جس کا وہ خود مالک ہے اس کی کیا جرات اس کے پاس ہے؟ تو اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ تو خود موت اور حیات کا خالق اور مالک ہے، موت اس کی بات کا بنی آتی ہے۔ الحج القیوم، تو موت کا تو اندیشہ ہی نہیں ہے، جب اندیشہ نہیں ہے تو پھر خلافت کیوں، نائبیت کیوں رکھی؟ دوسری بات، جب سلطنت ریاست کا کوئی بادشاہ دوسرے ملک جائے، مسجد پیچھے خالی ہو، لیکن میرے اللہ کی شان کیا ہے؟ قرآن کی طرف فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تو جدھر بھی اپنے رخ کو پھیرے گا رب کو ادھر ہی پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی اپنے رخ کو پھیرے گا، جدھر منہ کرے گا، تو دائیں کا یا بائیں کا، آگے کا یا پیچھے کا، اوپر دیکھ یا نیچے دیکھ، مشرق دیکھ یا مغرب دیکھ، شمال دیکھ یا جنوب دیکھ، جدھر دیکھے گا میرا رب وہی ہے، ہر جگہ وہ ذات۔ اچھا پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے، کیا رب وہاں نہیں ہے؟ وہاں پہ بھی ہے۔ سعودیہ چلے جائیں رب وہاں پہ بھی ہے، امریکہ چلے جائیں رب وہاں پہ بھی ہے۔ کل کائنات ادھر نظام ہستی کے اندر جدھر بھی چلے جائیں، جب قرآن نے بات ہی سمیٹ دی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کو پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی میرے رب کو پاؤ۔ اللہ تو مسئلہ تو خالی ہے، پھر نائبیت کیوں؟ تیسری بات، اکیلا سلطنت چلانے سے کمزور ہو، نظام چلانے سے کمزور ہو، تو میرے رب کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، وہ کمزور ہے۔ انما اذا اراد ان یقول له کن فیکن، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے نا، انما اذا اراد، جس کا وہ ارادہ کرے ان یقول له کن، اس کے لیے صرف کن کہتا ہے، فیکن وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی قدرت کا عالم ہے کہ جس کا بھی ارادہ کرے، وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، وہ خشکی کی ہو، وہ تری کی ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، تاکہ اتنے بڑے نظام کو اس نے بنانا چاہا تو صرف وہ نہیں کہا۔ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے، وہ کمزور تو ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کی بارگاہ میں موت کا اندیشہ بھی نہیں ہے، اس کی سلطنت نظام چلانے کے لیے وہ کمزور بھی نہیں، اس کی مسجد خالی بھی نہیں ہو سکتی، پھر نائب نہیں ہوگا۔ نائب بنانے کی 3 وجہ ہیں۔ نائب کیوں رکھا؟ تو سنیں ذرا اس کا جواب یہ ہے، نائب رکھنا، نائب بنانا، یہ اس کی ضرورت یا محتاجی نہیں تھی، یہ تیری اور میری محتاجی، انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ براہ راست اس سے کچھ لے سکے، براہ راست اس کی کرنوں کو برداشت کر سکے۔ قرآن نے وہ منظر بھی دکھایا نا، جب اللہ کی کلیم نے کہا رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا قال لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ میرے ساتھ قوم آئی ہے،
میں تو دیکھنے کا وعدہ کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے میں بھی دیکھوں گا، تمہیں بھی دکھاؤں گا۔ اچھا اللہ نے فرمایا چلو ایسا کرتے ہیں، ایک تجربہ کر لیتے ہیں، اگر تو اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اگلی بات کر لیں گے۔ مالک کیا فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ، ایسا کرتے ہیں میں اپنی تجلی اس پہاڑ پہ رکھتا ہوں اور تم اس پہاڑ کو براہ راست نہیں، تم پہاڑ کو دیکھنا، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالنے لگا۔ ایسا ہے بندہ سورج کو براہ راست نہیں دیکھتا تو درمیان میں بلیک شیشہ کر لیتا ہے تو پھر دیکھ لیتا ہے۔ ادھر اللہ نے بلیک شیشہ نہیں رکھوایا، پورا پہاڑ رکھوایا، پورا پہاڑ رکھوایا۔ اور فلما تجلی ربہ، اپنی تجلی للجبل، اس پہاڑ کے لیے ڈالی۔ کتنی مفسرین نے اس کی مقدار لکھی ہے، سوئی کے نقطے کے 70ویں حصے کی طرف۔ کتنا لمبا؟ 70ویں حصے کے برابر۔ صرف اتنی سی تجلی، فلما تجلی ربہ للجبل، اس پہاڑ کے اوپر کی فرمایا اس کو دیکھنا ہے، براہ راست نہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ اتنی سی تجلی ڈالی، قرآن کہتا ہے جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، نہ وہ پہاڑ رہا نہ موسیٰ کو ہوش رہا۔ دکا، قرآن کے لفظ سمجھے، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہوتے رہے گا، سڑ کے سوا ہو جانا، سڑ کے سوا ہو۔ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ تو بے ہوش ہوئے تو جو ساتھ آنے والے وہ سارے انا للہ ہی ہو گئے۔ یہ تو کلیم نے پھر دعا کی، مالک میں تو آیا تھا ان کو یقین دلانے کے یہ بات ادھر آ کے سن کے دیکھ کے واپس جا کے کون کو کہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، کلیم جو کہتا وہ ٹھیک ہے، تجھے تو سارے انا للہ ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو میں کلیم کوئی نہیں ہوئی، تو میرا کلیم ہے پھر اٹھا دے، وہ تو پھر اٹھائے، مگر وہ سارے کے سارے وہ تو سارے مر چکے، تفصیلات پڑھ کے۔ تو ایک سوئی کے نقطے کے 70ویں حصے کے برابر، وہ بھی براہ راست نہیں، پہاڑ پہ رکھی، نہ پہاڑ برداشت کر سکا نہ وہ انسان برداشت کر سکے، تو کس کی ہمت تھی کہ رب کی بارگاہ سے براہ راست کو فیض لے سکتا؟ براہ راست اس کی تجلی کو برداشت کر سکتا؟ تو پھر اللہ نے یہ نائبیت اپنی محتاجی کے لیے نہیں رکھی، تیرے اور میرے محتاجی کے لیے رکھی۔ اللہ نے درمیان میں وہ نائب رکھ دیا کہ جو ادھر سے فیض لے سکے، امت کو تقسیم کر سکے، ادھر سے لے سکے اور امت کو تقسیم کر سکے۔ اس لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ابھی یہ مضمون بڑا طویل ہے، آج ٹائم کافی ہو گیا ہے، یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی کہ کل صحیح اللہ کریم